बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं मशाल खान कत्ल केस के हवाले से, जिसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मर्दान पुलिस को 12:52 पर फोन किया, वाक़े की इत्तला नहीं दी थी, जामे आने का कहा था। रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है। इस वाक़े के रोज इंतजामिया मिशाल के खिलाफ तौहीन मजहब की इंक्वायरी कर रही थी। मर्दान पुलिस के DSP हैदर खान यूनिवर्सिटी पहुंचे तो मशाल के दोस्त अब्दुल्ला पर तशद्दुद जारी था। DSP हैदर खान ने मशाल के दोस्त अब्दुल्ला को तशद्दुद से बचाया। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि DSP हैदर खान का कॉल डाटा रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है और इस वाक़े की जो CCTV वीडियो है वो भी हासिल कर ली गई है। अब्दुल्ला के बयान के बारे में भी इस रिपोर्ट में बताया गया कि अब्दुल्ला के बयान के मुताबिक यूनिवर्सिटी इंतजामिया मशाल से नाखुश थी। अब्दुल्ला के मुताबिक उसे मशाल खान के खिलाफ बयान देने का कहा गया, मगर उसने इनकार कर दिया था। अब्दुल्ला को बाद में बाथरूम में बंद कर दिया गया था। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एजाज सैयद से। एजाज, मजीद के इंकशाफात हुए हैं रिपोर्ट में? जी, इस रिपोर्ट में तफसील से एक तो पुलिस का रिस्पांस बताया गया है कि पुलिस ने किस तरीके से रिस्पांस किया था, और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो यूनिवर्सिटी की इंतजामिया थी उसने इस वाक़े के बारे में पुलिस को बाज़ाब्ता तौर पर मुतला नहीं किया, बल्कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से 12:52 पर एक टेलीफोन कॉल गई DSP हैदर खान को, जो कि उस इलाके के DSP थे, और उनको महज ये कहा गया कि आप यूनिवर्सिटी में आएं। उन्हें वाक़े के बारे में इतला नहीं दी गई, और जब 1:05 पर ठीक 13 मिनट के बाद DSP वहां पर पहुंचे तो वहां पर सूरत हाल खराब थी, और एक जो मॉब था एक नौजवान के ऊपर तशद्दुद कर रहा था, उस नौजवान को हैदर खान ने बचाया, जबकि मिशाल खान उस वक्त उनको इतना तशद्दुद बनाया गया था, बुलेट्स उन पे फायर हो चुके थे, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। इस रिपोर्ट में तफसील से बताया गया है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया जो है उसका किरदार क्या था। यूनिवर्सिटी इंतजामिया मिशाल खान के रवैये से नाखुश थी, उसके खिलाफ तौहीन मजहब के ऊपर एक इंक्वायरी की गई थी, और साथ साथ ये भी हमें पता चला है जो आलम खटक हैं वो सेनेट की इंटीरियर कमेटी में शरीक हैं। अभी हमारी थोड़ी देर पहले उनसे मुलाकात भी हुई है, बात भी हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि जो एक नोटिफिकेशन निकाला गया था जिसमें ये बताया गया था कि मिशाल खान को यूनिवर्सिटी आने से रोक दिया गया है, रिस्ट्रिक्शन है, वो नोटिफिकेशन मिशाल खान की वफात के बाद निकाला गया है ताकि इसमें यूनिवर्सिटी के जो अफसरान हैं, आला हुकाम हैं, उनकी स्किन सेफ हो सके, वो बच सकें। जी अच्छा एहसास, ये भी बताइएगा एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया था तहकीकात से मुतालिक, एक जो कमेटी कायम हुई थी, उस नोटिफिकेशन के बारे में भी कोई इंकशाफात हुए? जी बिल्कुल, ये उसी नोटिफिकेशन के हवाले से बात है कि ये जो नोटिफिकेशन है दरअसल मिशाल के मरने के बाद निकाला गया था। जो हमारी आलम खटक से बात हुई है, जो कि आलम शनवारी से बात हुई है, जो कि RPO है उस इलाके के और अभी सेनेट की इंटीरियर कमेटी में शरीक हैं। आलम शनवारी का ये कहना है कि यूनिवर्सिटी ब्लास्फेमी के मामले की तहकीकात कर ही नहीं सकती थी। अगर ब्लास्फेमी का कोई मामला था तो इसे फौरी तौर पर रिपोर्ट किया जाना चाहिए था पुलिस को, ना कि इस पर खुद इंक्वायरी की जाती। तो ये यूनिवर्सिटी की जो इंतजामिया है, इनके लोगों को भी 5 के करीब जो लोग हैं उनको भी शामिल तफ्तीश किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और अब ये रिपोर्ट जो है वो IG खैबर पख्तूनख्वा ने सुप्रीम कोर्ट के रूबरू पेश कर दी है। बहुत शुक्रिया एजाज सैयद, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। मशाल कत्ल केस में मजीद 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक इस केस में 31 मुल्जिमान में से 22 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें 6 यूनिवर्सिटी मुलाजमीन भी शामिल हैं। गिरफ्तार जो 8 मुल्जिमान थे जिनको इब्तदा में ही गिरफ्तार कर लिया गया था, इन मुल्जिमान को रिमांड खत्म होने पर आज मर्दान की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जा रहा है। मशाल खान कत्ल केस और इसमें मजीद 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मशाल खान कत्ल केस में 31 मुल्जिमान में से 22 गिरफ्तार, जबकि 6 यूनिवर्सिटी मुलाजमीन भी शामिल हैं, और गिरफ्तार 8 मुल्जिमान को रिमांड खत्म होने पर आज मर्दान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जा रहा है। और खबर यह भी कि कौमी असम्बली में मशाल खान के कत्ल के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हो गई है। कौमी असम्बली में करारदाद विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने पेश की। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ अली भट्टी से। जी आसिफ, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? असम्बली के इजलास में मिशाल खान का जो कत्ल हुआ है, बेईमाना कत्ल, उसके खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई है। ये करारदाद वजीर
दिफाई उमूर की तरफ से पेश की गई थी और इसमें ऐसे वाक़यात को रोकने के हवाले से मौसर इक़दाम उठाने का मुतालबा किया गया है, जबकि मिशाल के कातलों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का भी मुतालबा किया गया है। तौहीन रिसालत के कानून के गलत इस्तेमाल को रोकने के हवाले से भी इस करारदाद में मुतालबा पेश किया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें जमादारों और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करें और जो मिशाल खान के कत्ल में मुलव्विस हैं और जिन्होंने कानून हाथ में लिया था उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और आइंदा ऐसे वाक़यात से बचने के हवाले से एक मौसर पॉलिसी भी बनाई जाए। इस करारदाद को वफाकी वजीर की तरफ से उस वक्त पेश किया गया जब खुर्शीद शाह ने यह मामला उठाया था कौमी असम्बली के ऐवान में कि मिशाल खान के कत्ल को आज कई रोज गुजर गए हैं लेकिन कोई भी यहाँ बात करने को तैयार नहीं, इस कत्ल की वजूहात बताने को कोई तैयार नहीं, इस पर क्या कार्रवाई हुई ये भी कोई नहीं बता रहा, जिस पर स्पीकर ने कहा था कि मुत्तफिका तौर पर करारदाद लाई जाए और फिर हुकूमती बेंचेस ने अपोजिशन की मशावरत के साथ ये करारदाद तैयार की और इसको अब मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ हमें अपडेट करने के लिए। जबकि अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के लेक्चरर ज़ियाउल्लाह हमदर्द कहते हैं कि उन्होंने मशाल खान की काबिल एतराज़ पोस्ट नहीं देखी, अगर ऐसा होता तो मशाल को जरूर वार्निंग देते। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मशाल को ना बचा सका, इसका बेहद अफसोस है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के लेक्चरर ज़ियाउल्लाह ने कहा कि उन्होंने मिशाल की काबिल एतराज़ पोस्टें नहीं देखी, अफसोस है कि मिशाल खान को नहीं बचा सका। मैं खुदा को हाजिर और नाज़र जान कर बता रहा कि अगर एक लम्हे के लिए भी, एक मिनट के लिए भी मैं ये देख लेता कि ये इसके कोई पोस्ट, इसके कोई ख्यालात इसको नुकसान पहुँचे, मैं एक मरतबा तो वार्निंग देता कि यार ऐसा मत कहो। खुदा की कसम से मैंने उसको पूरी ज़िंदगी मैंने कभी उससे कोई पोस्ट कोई इस तरह जो उसको जो काबिल एतराज़ हो, जब मैं वो इतना ज़्यादा जानता था और उसको मैं उसको बचा नहीं सका। मैं इस आपके प्रोग्राम के वास्ते इस विसासत से इसके वालिदैन को माफ़ी मांगने के बाद और अब ख़ुद को कसूरवार मानने के बाद, सबसे पहले सरेंडर मारने के बाद आपकी प्रोग्राम के विसासत से मैं टीचिंग से यूनिवर्सिटी टीचिंग से जो अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी उसकी टीचिंग से मैं मुकम्मल तौर पर अभी रिज़ाइन करता हूँ और ये मैं मौलाना जितनी भी उलमा हैं उनसे अपील करता हूँ कि खुदा के लिए ये लोगों को समझा दें कि ये कभी भी कानून में हाथ न ले। ज़ियाउल्लाह ने अपनी गुफ्तगू में यूनिवर्सिटी के सीनियर असातिज़ा पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें प्रोफेसर्स की बेहिसी पर शदीद अफसोस है। अगले दिन जब मैंने उन्होंने एक फेक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ था, अल्लाह अकबर, जब ये चीज़ मैंने देखी ना कि ये अजीब लोग हैं, ये इतने बेहिस हो चुके हैं, ये प्रोफेसर स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इतने बेहिस हो चुके कि लड़का मेरा तालिब इल्म मशाल जो दिया था, जो चराग था उन्होंने चराग बुझा दिया है, वो बेचारा जो है ये इतने बेईमान और मतलब ये किस किस्म के लोग हैं कि उसको उल्टा कसूरवार या शायद उन लोग कातिलों को बचाने के लिए या जिन लोगों ने मारा है इन्होंने कुछ चलिए कि चलो अब तो कुछ तो बहाना बना दो, तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी की, उस पर ब्लास्फेमी के चार्जेस थे और हमने इसको रेस्ट्रिकेट कर दिए। हालांकि यूनिवर्सिटी से सबसे आखिर में मैं निकला हूँ, मैं यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर के ऑफिस में मुझे लॉक किया था, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये आप इसको इन्वेस्टिगेट कर ले और इन लोगों को, ये जिन लोगों ने नोटिफिकेशन किया इशू किया है, इन सब को इसको शामिल तफ्तीश कर ले कि आप लोगों ने एक तालिब इल्म को, एक ऐसे तालिब इल्म को जो बेचारा जो है वो मुझे मैसेजेस कर रहा था, जो बार बार वो गवाही, उसकी किसी ने बात भी नहीं, उसको मौका ही नहीं दिया, आपने उस पर ब्लास्फेमी के चार्जेस लगे और नोटिफाई भी कर लिया। मतलब खुदा की कसम शाहजेब भाई, मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब ये किस किस्म के लोग हैं। मतलब मुझे वो स्टूडेंट्स, तो वो अलग बात है कि स्टूडेंट्स होते हैं, ये प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग जो हैं एक तालिब इल्म को उसकी शहादत के बाद, उसकी बेगुनाह बेमौत मारे जाने के बाद ये इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि ये एक बेचारे गरीब शहीद मशाल को उसको ये ब्लास्फेमी के चार्ज लगा कर रेस्ट्रिकेट करें ताकि मीडिया में इशू बन जाए। आज शाहजेब खानजादा में गुफ्तगू करते हुए लेक्चरर ज़ियाउल्लाह का कहना था कि मिशाल का दोस्त अब्दुल्ला जो बात कर रहा है वो 100% दुरुस्त है।
مشال کے خلاف بلوا کرنے والے مشال خان کے اپنے کلاس فیلو وجاہت اللہ کا کہنا ہے کہ مشال کے خلاف یونیورسٹی انتظامیہ کے کہنے پر لوگوں کو اکٹھا کیا گیا. اس سے کہا گیا کہ مشال سے متعلق بیان دو اور تقریر پر طلبہ مشتعل ہو گئے اور بلوا کر دیا. اس نے یہ بھی کہا کہ غلط بیانی پر وہ شرمندہ ہے. مشال کے دوست عبداللہ نے یہ بیان دیا کہ بند انتظامی کا معاملہ اٹھانے پر یونیورسٹی انتظامیہ مشال خان سے نالاں تھی. مشال خان قتل کیس میں حقائق سامنے آنا شروع ہو گئے. مشال کے قتل میں ملوث طلبہ نے سچ اگلنا شروع کر دیا. مشال کے خلاف بلوا کرانے اور سب کو مشتعل کرنے، مشال کے خلاف توہین رسالت کی گواہی دینے والے اس کے اپنے کلاس فیلو وجاہت اللہ نے پورے منصوبے کا بھانڈا پھوڑ دیا. وجاہت اللہ کے مجسٹریٹ کے سامنے اعترافی بیان کے مطابق اسے CR مدثر بشیر نے فون کر کے چیئرمین آفس بلایا. وہاں پر پہلے سے 15 سے 20 لوگ موجود تھے، جن میں انتظامیہ کے لوگ بھی تھے. انتظامیہ میں لیکچرر ضیاء اللہ ہمدرد، لیکچرر اسفندیار، لیکچرر انیس، سپرنٹینڈنٹ ارشد، کلرک سعید اور ادریس بھی تھے. وجاہت اللہ نے مجسٹریٹ کے سامنے اعترافی بیان میں کہا کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے مجھے کہا کہ کہو کہ مشال خان اور ساتھیوں نے توہین رسالت کی. یونیورسٹی انتظامیہ کے کہنے پر مشال خان اور ساتھیوں کے خلاف تقریر کی. اگر مجھے اس سازش کا پتا ہوتا تو میں یونیورسٹی میں نہ آتا. میں نے لوگوں کو بتایا کہ میں نے مشال، عبداللہ اور زبیر کو توہین کرتے سنا ہے. فہیم عالم نے میرے بیان کی لوگوں کے سامنے فوری گواہی دے ڈالی. تب تک اکٹھے ہوئے سارے لوگ خاموش تھے. اسی دوران سیکیورٹی انچارج آیا. سیکیورٹی انچارج بلال بخش نے کہا کہ جس نے مشال کی طرفداری کی ان سے بھی سختی سے نمٹا جائے. سیکیورٹی انچارج نے اعلان کیا کہ وہ خود مشال کو مارے گا. وجاہت اللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اگر میں اس وقت بیان نہ دیتا تو اکٹھے ہوئے طلبہ واپس چلے جاتے. میرے بیان کے بعد طلبہ مشتعل ہو گئے اور بلوا کر دیا. میں مشال خان کے متعلق غلط بیانی کرنے پر شرمندہ ہوں. یہ اجلاس بلانا ایڈمنسٹریشن کا مینڈیٹ نہیں تھا. ملزم وجاہت کے اعترافی بیان پر ڈائریکٹر سپورٹس فاروق حسین، اسسٹنٹ پروفیسر ایجوکیشن ادریس، ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن اسفندیار، اسسٹنٹ ایڈمن آفیسر اور سیکیورٹی عنایت آفریدی کو شامل تفتیش کر دیا گیا ہے. ساتھی رپورٹر ایاز اکبر یوسفزئی کے ساتھ مدثر سعید، جیو نیوز، اسلام آباد. اس ایشو پر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ توہین مذہب کا کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا. اگر کسی نے گستاخی کی ہے تو اس کے لیے قانون موجود ہے. صرف الزام لگا کر بغیر مقدمے کے کسی کو قتل کر دینا ناقابل برداشت ہے. عمران خان نے کہا کہ جھوٹا الزام لگانے والے بھی توہین مذہب کے ملزم ہیں اور توہین مذہب کرنے والوں کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ دنیا میں پھر کوئی ایسی حرکت نہ کرے. سربراہ تحریک انصاف جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کر رہے تھے. میرے خیال میں یہ جو ایونٹ ہوا ہے ولی خان یونیورسٹی میں، اس میں بھی ایک کنسنسس بن گیا ملک میں کہ یہ جو بھی فیصلہ کرے کہ جی توہین رسالت ہو گئی اور اس کے اوپر پکڑ کے لوگوں کو مار دے. اس کے اوپر ایک لوگوں کے اندر ایک خوف پیدا ہوا ہے کہ آج کل ایک سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. میرے کوئی 70 لاکھ لوگ میری فیس بک پہ ہیں. کوئی بھی ایک جعلی بلاگ بنا دے، میں لکھتے اس کے اوپر کہ جی عمران خان نے کوئی توہین کر دی ہے اور مجھے کوئی پوچھے بھی نہ اور مجھے آ کے کوئی مار دے. یعنی یہ تو جنگل کے قانون سے بھی برا ہے. جنگل کا قانون بھی ایسا ہے کہ کسی مقصد کے لیے کسی کو بڑا جانور کسی کو مارتا ہے کوئی مقصد کھانے کے لیے. یہ تو ایک بڑی ایک خوفناک چیز سامنے آئی ہے اور اب پتہ چلا ہے کہ وہ تو کوئی مشال خان کا کوئی قصور ہی نہیں تھا. یعنی اس کا قصور صرف یہ تھا کہ اس نے ایک ٹی وی چینل پہ، خیبر ٹی وی پہ، اس نے صرف یہ کہا تھا کہ یونیورسٹی میں وائس چانسلر نہیں ہے 1.5 مہینے سے اور فیس بہت زیادہ ہے. تو شاید اس پہ رجسٹرار صاحب بڑے ناراض تھے اس سے. تو ایسا لگتا ہے کہ یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن میں شامل کچھ لوگوں نے اس سے انتقام لینے کے لیے اس پہ جھوٹا الزام لگوایا. جس طرح میں حامد آپ کو کہا کہ یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ اب آ گیا. اب اس کے پوری طرح پیچھے جایا جائے گا. عموماً ایسے ہو کہ آپ نے کہا جی کسی نے توہین رسالت کی ہے اور پھر کوئی پوچھے بھی نہ اور آپ مار بھی دیں اور آپ کو کوئی کہ جی کوئی اس نے بڑا اچھا کارنامہ کیا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ساری قوم مسلمان متفق ہے. کوئی بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. لیکن اس کا بھی طریقہ ہے، ایک قانون ہے. آپ کو موقع ملنا چاہیے اپنے آپ کو بے قصور ثابت. لیکن توہین رسالت کا جھوٹا الزام لگانا بھی تو توہین رسالت. بالکل. میں پہلے تو کہہ رہا ہوں کہ اگر
اگر کوئی یہ کسی کے اوپر الزام بھی لگتا ہے تو اس کو موقع تو ملنا چاہیے کہ اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کا. آپ یہ تو نہیں اسے پکڑ کے لٹکا دیں. دوسرا یہ کہ یہ تو اس سے بھی برا ہے, اس بیچارے کا قصور بھی کوئی نہیں تھا. اب میرے خیال میں اس کے اوپر اب پوری, میں نے ابھی آئی جی پولیس سے ان کی. لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کی سابق خاتون پروفیسر کو پراسرار طور پر قتل کر دیا گیا ہے. پروفیسر طاہرہ پنجاب یونیورسٹی کی ہاؤسنگ کالونی میں مقیم تھیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنی نمائندے احمد فراز سے. احمد بتائے گا ابتدائی تحقیقات میں کچھ پتہ چلا ہے؟ جی بالکل جی, یہاں پر یہ پنجاب یونیورسٹی کی ہاؤسنگ کالونی ہے. حالانکہ یہاں پہ بہت سیکورٹی بھی ہوتی ہے, لیکن یہ پھر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ قاتل یہاں تک کیسے پہنچے. یہ ایک رہائشی کالونی ہے. یہ 60 سال کی پروفیسر تھی, پروفیسر طاہرہ مولیکولر جینیٹکس میں یہ پڑھاتی تھی اور ان کا گھر ہے E51 اور یہاں پر یہ واردات ہوئی ہے. گھر میں ان کی لاش پڑی ہوئی تھی. جب ان کی جو بیٹی جو کراچی میں مقیم ہے, جب اس کا رابطہ نہیں ہوا اپنی والدہ کے ساتھ تو اس کو تشویش ہوئی ہے, جس کے بعد اس نے پنجاب یونیورسٹی کی انتظامیہ کو اطلاع تائید دی ہے. اور اس کے بعد جب دار یہاں پہ پہنچے ہیں اور گھر کا دروازہ جو باہر سے بند تھا, وہ جب اندر پہنچے تو کمرے میں ان کی لاش پڑی ہوئی تھی اور ان کو جو ہے ان کے گلے پر وار کیا گیا ہے تیز آلے کے ساتھ. تو پولیس جو ہے وہ یہاں پر پہنچ چکی ہے. اب جو ہے مختلف پہلوؤں سے قتل کی تفتیش کی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ احمد, ہم آپ سے مزید بھی ڈیٹیلز حاصل کرتے رہیں گے. اور اب بات اس جن کی جو قابو میں ہی نہیں آ رہا ہے. جتنی زیادہ گرمی اتنی ہی زیادہ لوڈ شیڈنگ. ملک بھر میں بجلی کا بحران سنگین ہو گیا. غیر اعلانیہ بندش کا سلسلہ 16 گھنٹے تک پہنچ گیا. جیسا کہ بجلی کی طلب 19,500 میگا واٹ تک جا پہنچی ہے اور طلب اور رسد کا جو فرق ہے وہ 6,500 میگا واٹ ہو گیا ہے. بجلی کے انتظار میں شہریوں کا خون جلنے لگا ہے کیونکہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ دونوں ہی بڑھ چکے ہیں. گرمی کی شدت کم ہونے تک بجلی کی صورتحال میں بہتری ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے. ذرائع کے مطابق آج سے شہروں میں 6 گھنٹے جبکہ دیہات میں 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا اعلان کیا گیا ہے, جبکہ عملاً لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 8 سے 16 گھنٹے ہے. کئی علاقوں میں مسلسل 3 سے 4 گھنٹے بعد بجلی بند کی جا رہی ہے. اس وقت بجلی کی پیداوار 13,000 میگا واٹ, طلب 19,500 میگا واٹ جبکہ قلت 6,500 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی ہے. پیپکو ذرائع کے مطابق گرمی کا باعث سسٹم اوور لوڈ ہے اور سسٹم بچانے کے لیے گرڈ اسٹیشن جبری بند کیے جا رہے ہیں. لیسکو میں بجلی کی تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیوں میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا ہے. ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں. جن افسران نے ٹریننگ پر جانا تھا انہیں بھی روک لیا گیا. دفاتر میں اضافی عملہ تعینات کیا گیا ہے. ایس ڈی او یا ایکسین عہدے کا افسر ہر وقت دفتر میں موجود رہے گا. پیپکو ذرائع کے مطابق 965 سے زائد وی وی آئی پی فیڈرز لوڈ شیڈنگ سے مستثنی ہیں, جن کا بوجھ گھریلو صارفین پر ڈال دیا گیا ہے. لاہور میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے اور مناوا میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور جی ٹی روڈ کو بلاک کر دیا ہے. اس سے متعلق تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے عرفان نذیر سے. عرفان بتائے گا اس علاقے میں کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور مظاہرین کیا کہہ رہے ہیں؟ جی یہ لاہور کا مشرقی علاقہ ہے مناوا. یہاں سے ایک سڑک واگا بارڈر کو جاتی ہے اور ایک سڑک جو آتی ہے شالمار باغ کو جاتی ہے اور بہت بڑی یہاں آبادی ہے. اور یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ رات سے یہاں بجلی بند ہے اور وہ شدید مشکلات میں ہیں, جس کی وجہ سے نہ تو وہ پانی آ رہا ہے اور نہ وہ سو سکے ہیں. اور انہوں نے تقریباً 1.5 گھنٹہ تک یہ جو جی ٹی روڈ ہے وہ ٹریفک بلاک رکھی ہے, جس کی وجہ سے واگا بارڈر کو اور شالمار باغ اور دروگا والا کو جانے والی جو ٹریفک ہے وہ شدید طور پہ متاثر ہوئی ہے. اور اب سے تھوڑی دیر پہلے وابڈا کے حکام جہاں پہنچے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ ہم جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کی کمی کرتے ہیں اور ان کی یقین دہانی کے بعد جو مشتعل مظاہرین ہیں انہوں نے احتجاج ختم کر دیا ہے. بہت بہت شکریہ عرفان ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مظاہرین شدید مشتعل ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کے خلاف. لاہور میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف یہ احتجاج کیا جا رہا ہے, جہاں پر مناوا میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں, تنگ ہیں لوگ, نعرے بازی کر رہے ہیں. اس میں بڑے تو شامل ہیں ہی, بچے بھی اس لوڈ شیڈنگ سے بے حال ہیں. لیکن اب یہ احتجاج کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ اس سال سسٹم میں 10,000 میگا واٹ بجلی کا اضافہ ہو جائے اور گرمی کا یہ سیزن شہریوں کے لیے آخری سال ثابت ہوگا. یہ بات انہوں نے سندھ یونیورسٹی جامشورو میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی. Between 1st May 2017 and 1st May 2018 we will see injection of 10,000 megawatts of electricity in Pakistan's power system. تو یہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی آخری گرمیاں ہوں گی جس میں
ہم لوڈ شیڈنگ کا سامنا کریں گے، اور اس 10,000 میگا واٹ کے بعد اگلے سال 2018 میں انشاءاللہ کسی قسم کی تکلیف اور تنگی کا قوم کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ سورج جیسے جیسے آگ برسا رہا ہے ویسے ویسے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑھ رہا ہے، اور بہت سے علاقوں میں تو لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 16 گھنٹوں تک جا پہنچا ہے۔ ملک میں گرمی میں اضافے کے ساتھ ہی بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ حیدرآباد، نواب شاہ، سکھر سمیت دیگر شہری اور دیہی علاقوں میں 10 گھنٹوں سے زائد کی لوڈ شیڈنگ معمول ہے۔ چنیوٹ، جھنگ، گجرات، حافظ آباد اور دیگر شہروں میں گرمی کے ساتھ 14 گھنٹوں کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے شہروں میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑھتی جا رہی ہے۔ شہری علاقوں میں 6 اور دیہی علاقوں میں 8 گھنٹوں کی اعلانی جبکہ 14 گھنٹوں تک غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے شہروں نوشیرہ، رسال پور، جہانگیرہ اور پبی میں 12 سے 16 گھنٹوں تک بجلی غائب رہنے سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے شہری بھی لوڈ شیڈنگ کے ستائے ہوئے ہیں، جہاں 14 گھنٹوں سے زائد بجلی غائب رہتی ہے۔ پشاور میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شدید گرمی میں بجلی کی آنکھ مچولی بھی جاری ہے اور شہری علاقوں میں روزانہ 10 سے 12 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 20 گھنٹوں تک پہنچ گیا۔ پشاور میں پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی عروج پر پہنچ گئی۔ شہری علاقوں میں 10 سے 12 جبکہ دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 20 گھنٹوں تک پہنچ گیا۔ 1 گھنٹہ بجلی ہوتی ہے، 2 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی، تو جس کی وجہ سے مطلب بہت سے مسئلے مسائل جو ہے فیس کرنا پڑتے ہیں۔ صدر بازار، یکاتوت گنج گیٹ، بڑبیر، متنی، چمکنی، داؤدزئی، ورسک روڈ اور دلازاک روڈ کے علاقے لوڈ شیڈنگ سے زیادہ متاثر ہیں۔ دوسری جانب پینے کے پانی کی بھی قلت پیدا ہو رہی ہے۔ بل ڈبل آتا ہے اور بجلی آتی ہی نہیں۔ حکومت کم از کم اتنا بل بھیجے جتنی بجلی آتی ہے۔ اوور لوڈنگ سے خراب ہونے والے ٹرانسفارمرز کی تبدیلی کا کام تاخیر کا شکار ہے تو بجلی کے کم زیادہ وولٹیج سے برقی آلات خراب ہو رہے ہیں۔ پیسکو حکام کے مطابق پشاور میں شیڈول لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 8 سے 10 گھنٹے ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں کراچی سے، جہاں پر گاڑی چوری کرنے کے الزام میں رینٹ کار کمپنی کے مالک نے مبینہ طور پر ڈرائیور کو غائب کر دیا۔ سرجانی کے رہائشی ڈرائیور کامران کے اہل خانہ 60 گھنٹوں سے اس کے گھر پہنچنے کے منتظر ہیں۔ ڈرائیور پر تشدد کی ویڈیو بھی کمپنی مالک نے اہل خانہ کو دکھا دی ہے، مگر ڈرائیور ہے کہاں کسی کو نہیں معلوم۔ ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں ذیشان شاہ۔ پریشان حال یہ خاندان ہے 2 روز سے غائب ہونے والے 40 سالہ کامران کا۔ کامران کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن کا رہائشی اور رینٹ کار کمپنی کا ڈرائیور ہے۔ 14 اپریل کی دوپہر سچل گوٹ سے اس کی گاڑی چوری ہوئی۔ کامران کا جب اس کی بیوی سے رابطہ ہوا تو اس نے بتایا کہ وہ کسی مسئلے میں پھنس گیا ہے اور دیر سے گھر آئے گا۔ شام میں دوبارہ پھر میں نے کال کی انہیں، تو پھر کہنے لگے، پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ گاڑی میری چھن گئی ہے، تو میں نے کہا آپ کو بھی مارا ہے؟ کہنے لگے ہاں مجھے مارا ہے۔ اس وقت کال کی تو کہنے لگے ہاں میں وہی دانیال کے ساتھی ہوں، دانیال میرے ساتھی ہے، ہم گاڑی ڈھونڈ رہے ہیں، گاڑی مل جائے گی تو یہ کہ میں آ جاؤں گا گھر۔ اگلی صبح کمپنی کا مالک دانیال کچھ لوگوں کے ساتھ کامران کے گھر پہنچا اور بتایا کہ اس نے گاڑی کی چوری پر کامران اور اس کے ضمانتی ریحان کو گرفتار کرا دیا ہے، ساتھ ہی ان پر تشدد کی ویڈیو بھی گھر والوں کو دکھائی۔ اس نے ہمیں ساری رات خوار کیا ہے، کبھی سوراخ بورڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے لے جا کے، کبھی ہمیں لیاری لے کر گیا ہے کہ ادھر ہیں وہ لوگ جو گاڑی چھینی ہے، ایسی ساری رات تنگ کرتا رہا ہے ہم کو۔ کامران کے اہل خانہ نے سرجانی ٹاؤن تھانے میں کامران کے لاپتہ ہونے کی درخواست جمع کرا دی ہے۔ ادھر ذرائع کا کہنا ہے کہ کامران کو اینٹی کار لفٹنگ سیل میں رکھا گیا ہے، جبکہ اس کے خلاف ابھی تک کوئی مقدمہ بھی درج نہیں ہے۔ رینٹ کار کے مالک سے تعلقات پر اینٹی کار لفٹنگ سیل کے عملے نے کامران کو غیر قانونی طور پر حراست میں لے رکھا ہے۔ کیمرہ مین عدنان یحییٰ کے ساتھ ذیشان شاہ، جیو نیوز کراچی۔ بھارتی وزارت داخلہ نے مقبوضہ کشمیر میں ہجوم قابو کرنے کے لیے پلاسٹک کی گولیاں استعمال کرنے کا گرین سگنل دے دیا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں پلاسٹک کی گولیاں مقبوضہ وادی پہنچا دی گئی ہیں۔ ہجوم کو قابو کرنے کے لیے پیلٹ گنز کا استعمال بھی جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ فیصلے بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں ہوئے۔ بھارتی فوج کے مظالم کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد بھارتی وزارت داخلہ کا مقبوضہ وادی میں انٹرنیٹ سروس پر پابندی لگانے پر بھی غور شروع ہو گیا ہے۔ بھارتی وزارت داخلہ نے مقبوضہ کشمیر میں ہجوم قابو کرنے کے لیے پلاسٹک کی گولیاں استعمال کرنے کا گرین سگنل دے دیا۔